السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لرجیکل اسٹرائک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اسرار احمد جی۔ آج کل جو ایک برننگ کوشچن ہے ہم سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں، اس پہ ہمیں کچھ بات کرنی ہے کہ کیا آپ بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں، یا کسی بھی شخصیت کے والے سے لوگ جو ہے نا، جب اس کی رینکنگ بڑھ رہی ہو، جب اس کی ریٹنگ بڑھ جائے، یا جو عوامی سروے ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر پازیٹیو آ رہا ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یہ لوگوں کے اندر شخصیت پرستی جا رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے کہ جس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پاکستانی جو یوتھ ہے خاص کر، وہ عمران خان کو کیوں پسند کرتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑے دیکھیں کہ وہ ایک اس قوم کا آپ سمجھیں کہ سنس 50s، آپ کہتے ہیں 50 سال 40 سال تو اگر آپ پیچھے جائیں تو وہ ہیرو ہے، اس قوم کا ہیرو ہے۔ اور ان کی ایج کے جو لوگ ہیں، ایج فولوز جو ہے ابھی وہ بوڑھے 70 سال سے ابو ان کی اپنی ایج ہے۔ تو ایک ان کی ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے، پاکستان کے لیے انہوں نے کھیلا ہمیشہ، اور پاکستانیت ان کے اندر ہے۔ اور جب بھی کوئی کپ جیتا ہوگا، کوئی گیم جیتی ہے، کوئی سیریز جیتی ہے، تو پاکستانیت اور پاکستانیزم ان کے اندر ہے، وہ ابھر کے آتا رہا ہے، اور اپنی قوم کے لیے وہ سمجھو ایک فائٹر کی طرح لڑتے رہے۔ ایک بات تو یہ ہے، لیکن جب ان کا ایک سیکنڈ فیز ہے جو ان کی عمر کا، وہ ہے جو آپ سمجھیں کہ سیاسی جو کیریئر ہے، تو اس میں بھی آئے وہ، انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا، اور 20 سال 22 سال بلکہ اب تو 26 27 سال ہونے والے ان کی اسٹرگل کو، یہاں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ بہرحال جب وہ آئے تو ہم نے بھی ان کو دیکھا، ہم نے بھی ان کو کرٹیسائز کیا، اور جو ان کے پلس پوائنٹس ہیں ان کو بھی دیکھا، جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں اس کو بھی دیکھا۔ بلکہ جب وہ آئے تو سب نے کہا بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ اپنے سوار ہو کے آئے ہیں۔ کوئی شک نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی تھی، ہیلپ کی تھی، اور ان کو یہ باور پڑایا گیا تھا اس وقت بھائی کہ جو سابقہ گورنمنٹ تھی انہوں نے پاکستان کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور جو کچھ بھی کیا وہ دشمن نے کیا، دشمن کو خوش کرتے ہیں ہمیشہ وہ، اور پاکستان کے پاکستانیت کے ایجنڈے پہ وہ کوئی کام نہیں کر رہے، اور ان کا ہونا، ان کا وجود پاکستان کی نقصان دہ، یہ باور پڑایا گیا۔ ٹھیک ہے، عمران خان آ گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کا جو دور گزرا ہے اس میں ہم نے اس کو بڑا کرٹیکلی انالائز کیا اس کو، کہ اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے، تو ہم نے دیکھا کرپشن کے دور میں اور بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، اور پھر بڑے بڑے جو کیسز تھے وہ کھلے تو ضرور، لیکن جو وکٹمس تھے، جو لوگ مجرم تھے، ان کو سزا نہیں ملی۔ کوئی لوگ تو ملک سے ہی بھاگے، ان کو آسان فرار کا راستہ دے دیا۔ اور ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک بڑا سانحہ ہوتا ماڈل ٹاؤن کا سانحہ، جس میں کہ 14 لوگ قتل ہوئے تھے، اور وہاں پہ غالباً وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب تھے، اور جو سیکٹری داخلہ تھے ان کی اجازت کے بغیر انہوں نے جا کے وہاں پہ اٹیک کیا، اور باقاعدہ جا کے وہاں پہ خواتین کو مارا، اور 14 وہ وائلٹی ہوئی تھی، اور آج تک وہ پاکستانی قوم نہیں بری، لیکن عمران خان نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ہم نے اس کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ تو سیکنڈ فیز اس جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں جو ان کی پولیٹیکل فیز ہے، اس فیز میں جب وہ نے اس سے سیاست میں قدم رکھا، ایک فیز ان کی آئی ہے، ایک وقت ان کو بھی آیا ہے کہ پریکٹیکلی جب وہ اس سیاست میں انوالو ہوئی، جب انہوں نے سیاست میں عملی قدم رکھا، 22 سال کی ہے، 23 سال کی ہے، 25 سال کی اسٹرگل رہی ہے، لیکن جب پریکٹیکلی انہوں نے اس میں قدم رکھا تو پتہ لگا کہ پانی کہاں تک آتا ہے، پانی گوڑے گوڑے یا پانی گٹو تک ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ لگ گیا۔ اب انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن پلس پوائنٹس کیا تھے ان کی گورنمنٹ کے، ان کے جو اپنے خود سمجھے کہ فیصلے تھے کچھ جن کو ہم نے سراہا بھی ہے، جن کو ہم نے دیکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ عالمی فورم پہ پاکستان کی جو ایک امیج تھا وہ بہتر ہوا، کیونکہ ایک نیشنل ہیرو تھا وہ بندہ، اس قوم کا ہیرو تھا، اس نے ہمیشہ اس قوم کے لیے سوچا، باہر سے فنڈ اکٹھے کیے اس قوم کے علاقے دیے، یہاں پہ تعلیمی جو پروگرام شروع کیے، یہاں پہ ہیلتھ کے پروگرام شروع کیے، یہاں پہ احساس پروگرام بھی شروع کیے، اور جو غریبوں کے لیے شیلٹر فارم بنائے، پھر وہاں پہ جو غریبوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ احساس پروگرام ان میں سے ایک ہے، یعنی کہ بندہ گورنمنٹ بھی تھا اس وقت بھی وہ کام کر رہے تھے، وہ فلاحی کام۔ تو یہ ایک قوم کے پاس ان کا ایک امیج تھا، تو امیج بلڈ ہوا ہے، وہ مزید بلڈ ہوا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جو ہے آزاد خارجہ پالیسی ان کی کارنامہ تھا کہ بھئی ہم نے اب کسی کی ڈکٹیشن نہیں چلنا، اپنی پالیسی خود بنانی ہے۔ دوسری تیسری بات یہ کہ ہم اب کسی کی جنگ میں ہم نے شامل نہیں ہونا، ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ دیکھیں کہ 100 نہیں بلکہ 429 سے 430 ڈرون اٹیک ہوتے ہیں، اور ہماری اس وقت کی گورنمنٹ آپ سمجھیں کہ 2004 سے لے کر 2018 تک یہ کہا جاتا ہے کہ 400 سے زیادہ ڈرون اٹیک ہوتے، اور ان لوگوں کی ایکسنٹ اس میں شامل ہے، گورنمنٹ شامل ہوتی ہے، اور ہمارے سامنے جو ہے پبلک کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو کنڈیم کرتے ہیں ان کی، اور اندر سے انہوں نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ ڈرون اٹیک کرتے رہیں اور ہم یہ ہے اس کو کنڈیم کرتے رہیں گے، حالانکہ اس میں کتنی کیجوالٹیز ہوئی ہیں۔
ٹھیک ہے. فعال افغانستان کے بعد 30 لاکھ تو لوگ جو ہیں وہاں پہ جو ہے وہ مائگریشن ہوئی ہے. 30 لاکھ کی مائگریشن بہت بڑی مائگریشن ہے. اور پاکستانی جو لوگ سویلین بھی اور جو اپنا آرم فورسز کے جو آفیسرز تھے اور جو اور سولجرز تھے, تقریباً 83,000 لوگوں نے اپنی جانیں ان کی ضائع ہوئی ہیں. کیوں؟ کسی کی جگہ میں اپنے آپ کو جھونکا ہم نے, اور اپنی فوج کو بھی انگیج کیا, اپنے علاقے تباہ کروائے, اپنے لوگوں کو ہم نے خود ریفیوجی بنا دیا, اور افغانستان کے ساتھ ہم نے کندھا ملانے کے بجائے اس کو بھی چھوڑ دیا. تو اس پہ بھی بڑا اچھا اسٹینڈ لیا انہوں نے, اچھا موقف کیا کہ ڈرون اٹیک اب نہیں ہوں گے, ڈرون اٹیک کو بند کرایا, امریکی مداخلت سے انکار کیا, بلکہ اس کو ایک بڑا سلوگن بن گیا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ بھی ایک مثبت پوائنٹ تھا. دوسری بات یہ کہ بلیسیمی کے اوپر دیکھیں آپ, پوری دنیا میں کیسے اللہ کے نبی کے بارے میں کیسے توہین آمیز باتیں کی جا رہی تھیں, کیسے کیسے ان لوگوں نے کارٹون تک بنانا شروع کر دیے, اور قومی سطح پہ ان کے ہفتے سرکاری سطح پہ فرانس کے اندر جو ہوا. اب یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا کہنے کے نیگیٹو پوائنٹ تھا کہ جب پوری قوم کہہ رہی تھی کہ فرانس کے سفیر کو نکالو, وہ ایک اپنے سرکاری سطح پہ کمپٹیشن منعقد کر رہے ہیں اللہ کے نبی کارٹون بنانے کا. تو یہ بھی ہماری ایک کمزوری تھی, اور اس عمران حکومت کی کمزوری تھی کہ انہوں نے اس کو نہیں نکالا. تو بہرحال یہ کہ دباؤ بھی تھا بہت انٹرنلی بھی, اور پوری دنیا سے کی طرف سے بھی بڑا پریشر تھا اس کو. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ پریشر جو ہے لینا چاہیے تھا, اور سفیر کو بے دخلی کر دینی چاہیے, لیکن نہ ہو سکی. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی جو ہے نا انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا, اور اس کو اس کے ساتھ تعلقات نہیں استوار کیے, دوستی نہیں بڑھائی, پھینگیں نہیں بڑھائی, بلکہ اس کو ڈینائی کیا کہ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنا جو 5 اگست والا جو معاملہ ہے اس کو سالو کرو, اور کشمیر کے اندر سے ایمرجنسی ختم کرو, ورنہ تمہارے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے. اور مودی کو بھی صاف صاف بتایا, اور دنیا کو یہ باور کرایا کہ مودی کے ڈیزائنس کیا ہیں, اس کے عزائم کیا ہیں, وہ ہٹلر کا جو ہے نا وہ فالوور ہے. تو ہم فین نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں کسی کے فین نہیں ہیں, ہم فین ہیں تو آئیڈیالوجی کے, ہم فین ہیں تو کام کے, ہم فین ہیں تو کسی کی سیاسی بصیرت کے, ہم فین ہیں تو کسی کے مثبت کام کے, اس کی مثبت سوچ کے فین ضرور ہے. اگر وہ نظریہ ہے, اگر وہ آئیڈیالوجی ہے, اس کا فین ہونا چاہیے. شخصیت پرستی ہم تو اس کو بہت برا سمجھتے ہیں, اور اس کا کوئی بھی جو ہے نا پہلو, یعنی کہ شخصیت پرستی جو ہے ایکچولی ہے ہی ناپسندیدہ چیز. کیونکہ جب ہم کسی انسان کی ہم شخصیت کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کے پھر ہم اس کی غلطیوں کو بھی ہم دفاع کرتے ہیں, اس کی جو ہے نا وہ جو خامی ہوتی ہیں ان کو بھی ہم پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اچھائیاں تو ہر اچھائیاں ہوتی ہیں, لیکن شخصیت پرستی جو ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے, نہ ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں. پر یہ ہے کہ جس نے جو کام اچھا کیا ہے اس کو اپریشیٹ کریں, اور جس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم اس کو بتائیں, اس کو باغ بڑھائیں, اس کو بتائیں. تو کوئی تھینک یو ویری مچ. تو انشاءاللہ ہم اپنی سلسلے کو جاری رکھیں گے, اور جو پاکستان کے وفات میں ہوگا ہم وہ بات ضرور کریں گے, جو اس قوم کے وفات میں ہوگا ہم اس بات کو ضرور کریں گے, اور قوم اب جاگ رہی ہے انشاءاللہ. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ جی, اللہ حافظ.